اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کہ کیا خارش والا جانور اس کی قربانی جو ہے وہ ہو سکتی ہے یا اس کی قربانی جو ہے وہ درست نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر خارش والا جانور ہو جس کو خارش ہو کافی ساری بیماری کی صورت میں تو اس کی قربانی تو ہو سکتی ہے، البتہ اس حد تک اس کی خارش جو ہے وہ نہ ہو کہ وہ اس کو بالکل ہی بے حد کمزور کر دیا ہو اور جو ہے وہ لاغر ہو چکا ہو، تو پھر اس کی قربانی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اگر تھوڑی بہت معمولی خارش ہے تو اس کی قربانی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ فتاوی ہندی میں ہے وہ تجوز الجرباء اذا كانت سمینہ فان كانت معزولہ لا تجوز، کہ اگر وہ موٹا تازہ ہو خارش کے باوجود تو پھر اس کی جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور لیکن اگر انتہائی کمزور ہو تو پھر اس کی قربانی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی جانور ایسا ہو کہ جس کی دم کٹی ہوئی نہ ہو لیکن مفلوج ہو، شل ہو، کمزور جو ہے وہ ہو چکی ہو اور ابھی وہ باقی ہو، تو کیا ایسا جانور بھی قربانی پہ وہ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا؟ تو اس کا حکم یہ کہ ایسے جانور کی قربانی بھی جو ہے وہ درست ہے، بشرطے کہ اس کی دم جو ہے وہ کٹی ہوئی نہ ہو، اس کی دم جو اس کے وجود سے جو علیحدہ نہ ہو، کیونکہ دم کا کٹا وہ ہونا یہ تو جانور کے اندر عیب ہے، لیکن دم کا موجود ہونا اگرچہ وہ مفلوج یا تھوڑی بہت کمزور بھی ہو تو تب یہ اس کے لیے عیب جو ہے وہ شمار نہیں ہوتا، کیونکہ عیب کے ضمن میں جو علماء نے اور فقہا نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ ہر وہ عیب جو یا تو جانور کے گوشت کے اندر جو ہے وہ کوئی عیب بنتا ہو، اس کی خوبصورتی کے اندر جو ہے وہ عیب بنتا ہو، اس کے جمال اس کے کمال کے اندر جو ہے وہ عیب بنتا ہو، تو پھر جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ قربانی درست نہیں ہوگی ایسے جانور کی۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی عیب ہو تو اس کا کوئی جو ہے وہ کوئی حرج نہیں، قربانی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ فتاوی ہندیہ کے اندر ایک قاعدہ ذکر کیا گیا، ومن المشائخ من يذكر لهذا الفصل يقول كل عيب يزيل المنفعة على الكمال او الجمال على الكمال يمنع الاضحية، کہ جو اس کے کمال یعنی اس کے وجود کو پورا ہونے سے روکتا ہو یا اس کی خوبصورتی کو روکتا ہو اور وہ گوشت کی جو منفیت ہو اس کو روکتا ہو، ختم کرتا ہو، تو پھر ایسا عیب جو ہے وہ ممنوع ہے اور اس سے جو ہے جانور جو ہے درست نہیں ہوگا، اس سے قربانی نہیں۔ اسی طرح بعض اوقات کسی جانور کے اندر جو ہے وہ دانے نکل آتے ہیں اس کے جسم میں، تو کیا وہ دانوں ایک چھوٹا نکل آئے، بڑا نکل آئے یا زیادہ نکل آئے، تو کیا اس سے بھی وہ جانور جو ہے اس کی قربانی جو ہے اس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ بکرے کے جسم میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے دانے یا ایک دانہ نکلنا یہ عیب نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کی قربانی درست نہیں، بلکہ قربانی جو ہے وہ اس کی درست ہو جائے گی اور یہ عیب اس کے لیے ممنوع نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نر جو ہے وہ جانور ہے، بکرا ہے یا کوئی بڑا جانور ہے، اس کے اگر جو ہے وہ کسی وجہ سے بھی ٹیسٹیکل جو ہے وہ نکال دی جائیں، خصیتین جو ہے اس کے نکال دیے جائیں، تو کیا پھر ایسا جانور جو ہے وہ قربانی پہ لگ سکتا ہے کہ نہیں، اس کی قربانی درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس جانور کے ٹیسٹیکل جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے نکال دیے گئے ہوں تو اس کی قربانی جو ہے وہ درست ہوگی۔ یہ فتاوی عالمگیری فتاوی ہندیہ کے اندر ہے، ویجوز المجبوب العاجز عن الجماع واللتی بها السعال والعاجزۃ عن الولادۃ لکبر سنها واللتی بها قی واللتی لا ينزل لها لبن من غیر الا، یہ دو تین چیزوں نے ذکر کیے ہیں مذکر کے بارے میں بھی اور مؤنث کے بارے میں بھی، کہ اگر کوئی ایسا جانور ہو کہ جو اپنے جفتی کے عمل پہ قادر نہ ہو، اس کے ٹیسٹیکل نہیں ہے یا اس کے ٹیسٹیکل کے اندر کوئی پرابلم ہے کریٹ ہو رہی، تو اس کی قربانی جو ہے وہ درست ہے، اس کو قربان جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات پیدائشی طور پہ کسی نر جانور کا جو ہے وہ ایک سائڈ کا ٹیسٹیکل ہوتا ہے، خصیہ ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا، تو ایک جو ہے وہ خصی والا ٹیسٹیکل والا نر جو ہے وہ جانور جو ہے وہ قربانی پہ لگ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جو ہے وہ بانجھ ہو، بکری ہو، بچے نہ دیتی ہو یا دودھ نہ دیتی ہو، تو وہ بھی قربانی پہ جو ہے وہ لگ سکتی ہے اور اس کی قربانی جو ہے وہ درست ہوگی۔ بعض اوقات کسی جانور کو رسولی جو ہے وہ نکل آتی ہے، گلے کے پاس نکل آتی ہے، پیٹ کے پاس یا کسی طرف بھی جو ہے وہ رسولی وغیرہ جو ہے وہ نکل آتی، تو لوگ اس کے بارے میں بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے جانور کو تو رسولی ہے، کیا یہ عیب ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر کوئی جانور ایسا ہو کہ جس کے اندر جسم کے اندر اس کی رسولی وغیرہ بنی ہوئی کوئی اور عیب نہ ہو اور وہ اس کی عمر بھی پوری ہو، تو رسولی جو ہے وہ قربانی کے معنی نہیں، یعنی وہ عیب نہیں ہے جو اس کو
روکتا ہو یا اتنا ہے وہ نہیں ہے جس کے اوپر شریعت کی طرف سے جو ہے حکم لگ جائے کہ یہ جانور قابل قربانی نہیں ہے. یعنی رسولی والے جانور کو بھی انسان جو ہے وہ ذبح کر سکتا ہے اور اس کی جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ درست ہو جائے گی.